الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ درس میں ہم نے وراثت کے اسباب میں سے دوسرے سبب زوجیت اس کو مکمل کیا، اور اس کے ساتھ وراثت کا جو تیسرا سبب تھا ولا، اس کو اور اس کی دونوں قسموں کو پڑھا۔ ولا من جہت العتق کیا ہوتا ہے اور ولا من جہت الموالات کیا ہوتا ہے، اس کو پڑھا۔ آج کے درس میں ہم وراثت کی شرائط اور ثبوت وراثت کے ماخذ کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عزیز طلبہ کرام، وراثت کی 3 شرائط ہیں جس کو آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ بنیادی طور پر یہ بات یاد رہے کہ شرط جب فوت ہوتی ہے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے، یعنی شرط پائی جائے تو آگے مشروط پایا جاتا ہے، اور اگر شرط نہ پائی جائے تو مشروط بھی نہیں پایا جاتا۔ اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے نماز کے معاملات میں نماز کی شرائط بیان کی جاتی ہیں، اور اگر نماز کی شرائط درست ہوں، پائی جا رہی ہوں، تو آگے نماز پڑھنا بھی درست ہوتا ہے، اور اگر نماز کی شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے، نہ پائی جائے، تو اس صورت میں نماز ادا کرنا درست نہیں ہوتا۔ اس طرح آپ یوں سمجھیں کہ وراثت کی بھی کچھ شرائط ہیں کہ جب وہ شرائط ساری کی ساری ایک ساتھ اکٹھی پائی جائیں تو ورثہ کو مال وراثت دینا درست ہوتا ہے، اور اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے، نہ پائی جائے، تو اس صورت میں وراثت آگے منتقل کرنا درست نہیں ہوتا۔ تو چوتھی فصل ہماری وراثت کی شرائط کے بارے میں ہے، اور وراثت کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 مورث کا مرنا، نمبر 2 مورث کی وفات کے وقت وارث کا زندہ ہونا، اور نمبر 3 کسی مانع ارث کا موجود نہ ہونا، جس کی وضاحت انشاءاللہ عز و جل کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے جو وراثت کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے وہ ہے مورث کا مرنا، کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوگا، اس کا انتقال ہوگا، پھر ہی اس کے مال وراثت کو ہم ورثاء کی طرف جو ہے وہ منتقل کریں گے۔ ہر شخص اپنی زندگی میں اپنے مال کا مالک و مختار ہوتا ہے، وہ جہاں چاہے جیسے چاہے اپنے مال کو استعمال کر سکتا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک اس کے مال کو مال میراث نہیں کہا جاتا، نہ یہ مال وراثت ہوتا ہے، نہ یہ ورثاء کی طرف جو ہے وہ ان اصولوں کی روشنی میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے مال کا مالک ہے، اپنی زندگی میں جیسے چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے، جس انداز سے چاہے اپنے مال کو خرچ کر سکتا ہے۔ چاہے تو اپنی اولاد کے درمیان جو ہے مال کو تقسیم کر دے، چاہے تو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے صدقہ و خیرات کر دے، یا کسی اور جگہ پر اپنے مال کو جو ہے وہ خرچ کر دے۔ چونکہ مال اس کا ہے لہٰذا اختیار بھی اسی کا ہے، جہاں چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے خرچ کر دے۔ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اب اس کا مال مال میراث کہلاتا ہے، اس کو مال وراثت بھی کہتے ہیں۔ اب یہ مال ورثاء کی طرف جو ہے وہ شرعی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے۔ تو وراثت کی شرطوں میں سے پہلی شرط مورث کا مرنا ہے۔ جب تک کوئی شخص نہیں مرتا اس وقت تک اس کا مال آگے جو ہے وہ ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ تو مرنے میں اب موت کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف یہاں پر جو ہے وہ مذکور ہے۔ ہوا انعدام الحیات فی الانسان بعد تحقق وجودها فیہ، کہ کسی انسان میں زندگی کے پائے جانے کے بعد زندگی کا ختم ہو جانا موت کہلاتا ہے، یعنی اولاً زندگی کا تحقق ہو اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ زندگی ختم ہو جائے، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ روح جسم سے نکل جائے، اس کو جو ہے وہ موت کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی بدن میں انسانی حیات کا تحقق ہی نہیں ہوا تو اب اس کے اوپر موت کا اطلاق بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ موت کا اطلاق تب ہوگا کہ پہلے انسانی حیات کا تحقق ہو اور اس کے بعد پھر روح جسم سے نکل جائے، تو اسے جو ہے وہ موت کہا جاتا ہے۔ وراثت کی شرائط میں سے دوسری شرط ہے مورث کی وفات کے وقت وارث کا زندہ ہونا۔ اب جس وقت مورث دنیا سے رخصت ہوگا اس وقت جو ورثاء اس کے دنیا کے اندر موجود ہوں گے انہی کے درمیان جو ہے وہ مال وراثت تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر ورثاء میں سے کوئی وارث ایسا ہے کہ جو مورث کی وفات سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تو اب اس وارث کو مورث کے مال میراث میں سے کچھ حصہ نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ وراثت کی شرطوں میں سے
یہ شرط ہے کہ مورث جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، مورث کی وفات کے وقت وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ تو جو زندہ ورثہ ہوتے ہیں انہی کے درمیان مال میراث تقسیم ہوتا ہے، اور جو مورث کی وفات سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ مال وراثت جو ہے وہ نہیں ملتا۔ اس کو میں مثال کے ذریعے بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص جس کا نام زید ہے، اس کے جو ہے وہ 3 بیٹے ہیں۔ مثال کے طور پر 3 بیٹوں میں سے 2 جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہیں، اور ایک بیٹا جو ہے وہ شادی شدہ ہے، جس کا آگے بھی ایک بیٹا جو ہے وہ موجود ہے۔ اب یہ مورث جو کہ زید، ابھی اس کا وصال نہیں ہوا، لیکن اس کے 3 بیٹوں میں سے وہ بیٹا جو شادی شدہ ہے، جس کا آگے بھی بیٹا موجود ہے، اس کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد زید جو کہ مورث ہے، اس کا وصال ہوتا ہے۔ جب اس زید مورث کا وصال ہوگا تو اب اس کا جو مال وراثت ہے وہ ان 2 بیٹوں کو تو دیا جائے گا جو غیر شادی شدہ ہے، لیکن یہ بیٹا جو کہ شادی شدہ تھا، جس کے آگے بھی بیٹا تھا، چونکہ یہ زید کے فوت ہونے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس لیے اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اب اگر کوئی یوں بولے کہ اس کا تو وراثت میں حصہ نہیں، کیونکہ یہ تو دنیا سے جا چکا، مال وراثت پر قابض ہونے کا یا مالک بننے کا یہ اختیار نہیں رکھتا، تو اس کا جو والد زید مورث ہے اس کا جو حصہ اس کو ملنا تھا، لیکن چونکہ یہ دنیا میں نہیں ہے تو اس کا حصہ اس کے بیٹے کو دے دیا جائے، مطلب زید کے پوتے کو وہ حصہ دے دیا جائے۔ تو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ زید کے 2 بیٹے آلریڈی موجود ہیں، اور بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ جو شرط بیان کی گئی ہے، مورث کی وفات کے وقت وارث جو زندہ ہوں گے انہی کو میراث ملے گی، اور اگر مورث کے فوت ہونے سے پہلے ہی کوئی وارث دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کو مال وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا۔ تو لہٰذا مورث کی وفات کے وقت وارث کا زندہ ہونا یہ وراثت کی شرطوں میں سے دوسری شرط ہے۔ وراثت کی شرائط میں سے جو ہماری تیسری شرط ہے وہ ہے کسی مانع ارث کا موجود نہ ہونا۔ اس کی وضاحت نیچے جو ہے نا وہ کر دی گئی ہے۔ مانع ارث سے مراد وہ علت ہے کہ جس کے کسی شخص میں پائے جانے کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم ہو جائے، جیسے غلامی ہے، قتل ہے، دین کا اختلاف ہے۔ آگے والے لیکچرز کے اندر ہمارا پورا ایک سبق، پورا ایک لیکچر جو ہے وہ موانع ارث کے اوپر ہوگا کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو وراثت سے مانع بن جاتی ہیں، مطلب رکاوٹ بن جاتی ہیں، کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ وارث کو جو ہے مال میراث جو ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ جیسے کسی وارث کے اندر غلامی پائی جا رہی ہے، وہ غلام ہے تو اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ اگر جو ہے وہ وارث نے اپنے مورث کو قتل کر دیا ہے تو اس صورت کے اندر اس کو وراثت نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح دین کا جو اختلاف ہے مورث اور وارث کے درمیان، کہ مورث کا دین اور ہے جبکہ وارث کا دین جو ہے نا وہ اور ہے، جیسے مثال کے طور پر مورث مسلمان ہے اور جو وارث ہے وہ کافر ہے، یا وارث جو ہے وہ مسلمان ہے، مورث جو ہے وہ کافر ہے، تو دین کے اختلاف کی وجہ سے بھی ان کے درمیان سلسلہ وراثت جو ہے وہ جاری نہیں ہوتا۔ تو وراثت کی شرائط میں سے اس تیسری شرط کا بھی پایا جانا ضروری ہے کہ کسی بھی مانع ارث کا موجود نہ ہونا۔ تو یہ بات کہ تینوں کی تینوں شرطیں ایک ساتھ پائی جائیں گی تو وراثت کا انتقال جو ہے وہ درست ہوگا۔ اگر 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو گئی تو اس صورت میں وراثت جو ہے ورثہ کی طرف منتقل نہیں ہوگی۔ عزیز طلبہ کرام، وراثت کی شرائط کے بعد اگلی فصل ہے ثبوت وراثت کے ماخذ۔ اس کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم یہ پڑھیں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے وراثت کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ثبوت وراثت کے ماخذ، یہ ہماری 5ویں فصل ہے۔ ثبوت وراثت کے ماخذ 3 ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ ہے، نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اجماع امت ہے۔ اور یہاں پر یہ بات جیسے ذکر کی گئی، قیاس کا یہاں پر کوئی عمل دخل نہیں۔ گزشتہ لیکچر کے اندر یہ بات آپ سماعت کر چکے ہیں۔ وراثت کے جتنے معاملات ہیں، جتنے بھی اس کے مسائل و احکام ہیں، قرآن سے ثابت ہیں، حدیث رسول سے ثابت ہیں یا اجماع امت سے ثابت ہیں۔ اپنے اندازے سے، قیاس سے، اٹکل سے وراثت کے حصوں کو جو ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ قیاس کا اس باب کے اندر، اس علم کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ جو بھی یہاں پر جو ہے وہ مسائل و احکام ہوں گے یا اس کے علاوہ جو ہے وہ وراثت کے حصص کی تفصیل ہوگی، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ یا تو کتاب اللہ سے ہوں گے یا سنت رسول سے ہوں گے یا اجماع امت سے ہوں گے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر وراثت کے ثبوت کے ماخذ میں سے ہمارا پہلا جو ماخذ ہے
جہاں سے وراثت کے مسائل و احکام اخذ کیے گئے ہیں، لیے گئے ہیں، اور حصوں کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، وہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو جو ہے نا وہ بیان کیا گیا۔ کچھ ورثہ ایسے ہیں کہ جن کا حق وراثت کتاب اللہ یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے، ان کے درمیان ترکہ میت کی تقسیم قرآن کے بیان کردہ احکام کے مطابق کی جائے گی۔ مثلا ماں ہے، باپ ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، شوہر بیوی ہے، بھائی اور بہن ہے، کہ ان تمام کا جو حق وراثت ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے پارے میں جو مشہور آیت مبارکہ ہے جسے آیت میراث بھی کہا جاتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس پوری آیت میراث کے اندر اللہ نے ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی، بھائی اور بہن، ان کے حقوق کو، حق وراثت کو اور ان کے حصوں کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ثبوت وراثت کے ماخذ میں سے سنت ہے۔ کچھ ورثہ ایسے ہیں کہ جن کا حق وراثت حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ مثلا آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دادی اور نانی کو والدہ کے ساتھ لاحق فرما کر اس کے لیے چھٹا حصہ مقرر فرمایا، اور بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بہنوں کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ مقرر فرمایا۔ اب حقیقی بہن کو بھی وراثت میں حصہ ملتا ہے، اخیافی جو بہنیں ہوتی ہیں جنہیں ماں شریکی بہن کہا جاتا ہے ان کو بھی حصہ ملتا ہے، اللاتی بہنیں جو باپ شریکی بہنیں ہوتی ہیں ان کو بھی وراثت کے اندر حصہ ملتا ہے۔ پھر اسی طرح ماں کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دادی اور نانی کو بیان فرمایا، جس کو علم الفرائض کی اصطلاح میں جدہ صحیحہ کہا جاتا ہے، اور جدہ صحیحہ کے اندر دادی بھی داخل ہوتی ہے اور نانی بھی داخل ہوتی ہے، اور عموماً ماں کا جو حصہ ہوتا ہے وہ چھٹا حصہ ہوتا ہے، اور اسی چھٹے حصے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دادی اور نانی کو لاحق فرمایا، اور ان کے لیے بھی چھٹا حصہ، جس کو عربی میں جو ہے وہ سدس کہا جاتا ہے، چھٹا حصہ وہ دادی کے لیے جو ہے وہ مقرر فرمایا گیا۔ تیسرے نمبر پر اجماع امت ہے۔ کچھ ورثہ ایسے ہیں کہ جن کا حق وراثت اجماع امت سے ثابت ہے۔ مثلا پوتوں، پوتیوں اور دادا کا جو حق ہے یہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ باپ کا حق جو ہے وہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، جبکہ دادا کا حق جو ہے وہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ بیٹا اور بیٹی اس کا حق کتاب اللہ سے ثابت ہے، جبکہ پوتا اور پوتی اس کا حق جو ہے وہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ تو لہٰذا کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت، یہ تین ماخذ ایسے ہیں کہ جن سے جو ہے وہ وراثت کا ثبوت ہوتا ہے۔ وراثت کے حصوں کی جو ہے وہ تعیین انہی تین ذرائع سے ہوتی ہے، اور انہی تین جو ہمارے ماخذ ہیں اس سے وراثت کے مسائل و احکام کی تفصیل ہم معلوم کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات بیان کر دی گئی کہ جن لوگوں کا حق ان مذکورہ تین طریقوں میں سے کسی ایک سے ثابت ہوگا وہی شخص ترکہ حاصل کرنے کا حقدار ہوگا۔ جس کا حق کتاب اللہ سے ثابت ہے، جس کا حق حدیث رسول سے ثابت ہے، اور جس کا حق اجماع امت سے ثابت ہے، اسی کو ہم ترکہ دیں گے۔ اور جن کا حق ان تین میں سے کسی ذریعے سے ثابت نہیں ہوگا تو وہ مال وراثت کا حقدار نہیں ہے۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے درس میں ہم نے وراثت کی شرائط کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ثبوت وراثت کے جو ماخذ ہیں کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت، اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ ہمارا وراثت کا جو پہلا باب تھا اس کتاب کا، اصول وراثت کا، وہ ہمارا پہلا باب جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم دوسرے باب کو شروع کریں گے۔